بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم گناہ سے کس طرح بچیں۔ ہر انسان دل کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے، گناہ سے بچ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر اپنے بندوں کو باقاعدہ اس تعلق سے ایک ایسا عمدہ فارمولہ دیا ہے، اگر بندے اس بات کو سمجھ لیں اور اپنا لیں تو امید ہے کہ بندے اللہ کی توفیق سے گناہوں سے دور بھی رہیں گے اور بچے بھی رہیں گے، اور وہ ہے اللہ جل وعلا کا تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام انسانیت کو سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کی خالص عبادت۔ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ لوگو عبادت کرو اپنی اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارے لیے بچاؤ ہے۔ نبی علیہ السلام جب کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے نصیحت فرماتے، اور بالخصوص قرآن کریم کی 3 آیات جو ہیں آپ ہر خطبے سے پہلے تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تیسری آیت سورۃ الاحزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں تمام اولین اور آخرین کو جس بات کی وصیت فرمائی وہ ہے اللہ کا تقوی۔ قوله تعالی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں انہیں اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام نے ابن عمر سے ارشاد فرمایا اتق اللہ ایتما کنت، جہاں بھی تو ہو اللہ سے ڈر، جہاں بھی تو ہو اللہ سے ڈر۔ اور تقوی چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، دراصل انسان کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی کی جو صحیح جگہ ہے وہ انسان کا سینہ ہے، اس کا دل ہے۔ اگر دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو انسان کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور اس تعلق سے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اس کائنات کے اندر تدبر کرنا ہے، تفکر سے کام لینا ہے کہ اللہ جل وعلا نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، آسمان اتنے بلند ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے جن کے نیچے کوئی ستون بھی نظر نہیں آتا،
یہ آسمان کس کے حکم سے قائم ہے؟ زمین ہے، زمین کے اوپر درخت ہیں، اسی طرح سمندر ہیں، کتنی گہرائی ہیں سمندروں کی، سمندر کی مخلوقات کس قسم کی ہے، پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اشجار ہیں، احجار ہیں، تدبر کریں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل مند ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ جو آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، اس کے اندر وہ تدبر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یہ باطل پیدا نہیں کیے گئے، ان کا کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں جاؤ گے۔ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہر جگہ ہر وقت، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، آج جو عمل کرنے ہیں کر لو، لیکن یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ تم جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے مجمع میں ہو، کہیں بھی ہو، تمہارے تمام اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں سمجھا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا انک بأعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دوستو، جب تک یہ تصور ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں نہیں بیدار ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ کا تقوی جب تک ہمارے نفوس میں نہیں آئے گا تب تک ہم کس طرح گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ اور اللہ جل وعلا کو یہ چیز مطلوب ہے۔ ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرا، ایک تو اللہ پر ایمان لایا، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں ہے یا تنہائیوں میں ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیوست ہے، اس کا دل اللہ کے تقوی سے لبریز ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کا امتحان لے رہا ہے کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے بغیر دیکھے ہوئے، کون ڈرتا ہے غیب میں اللہ سے۔ یہ موبائل فون سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو جان لیں کہ رب ذوالجلال آپ کی ہر نظر کو، آپ کی ہر سوچ کو اور آپ کے ہر خیال کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل فون امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب میں کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ جب یہ تقوی ہمارے دلوں میں اجاگر ہوگا، پیدا ہوگا، تو پھر رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیے گا جہاں جس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ اس کے اعمال قبول کرے گا جس کے دل میں یہ تقوی ہوگا کہ وہ تنہائی میں ہے، کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی اعمال جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ جل وعلا کا تقوی دعا میں قبولیت کا بڑا زبردست وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ آپ لوگوں نے وہ قصہ سنا ہے صحیح بخاری کے اندر، جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو بتلایا ہے بطور تعلیم کے، کیا کہ وہ 3 نوجوان جو ایک غار میں گئے اور وہاں وہ پھنس گئے، غار کے سامنے ایک چٹان گری، وہاں سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کیوں نہ ہم ان اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں جو اعمال ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں پسند کرتا تھا، ایک دفعہ اسے مجبوری گھیر کر میرے پاس لے آئی، میں نے قدرت رکھی اس سے گناہ کا ارتکاب کرنے کی اور وہ مجبور ہو کر راضی ہو گئی، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، میں نے تیری خوشنودی کے لیے، تیری خشیت کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اسے ترک کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے یہ کہنے سے چٹان اپنے راستے سے تھوڑی سی ہٹ گئی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ وہ تقوی ہے جو رب کو مطلوب ہے۔ فقط داڑھی لمبی ہو یا ٹخنا ننگا ہو، یہ چند ظاہری علامت ہیں، اسلام کے اشعار ہیں، لیکن اصل تقوی کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے اندر اللہ کی خشیت، اس کا خوف، اس کے لیے اخلاص ہونا چاہیے۔ آج لوگ اکثریت گناہ چھوڑتی ہے، کس وجہ سے؟ لوگ تانا دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ گناہ چھوڑنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جہاں آپ نے سبحان اللہ کہا آپ کو اجر ملے گا، کس لیے کہا؟ اللہ کے لیے۔ وہیں آپ اس نگاہ کو، اس زبان کو، ان کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے، گناہوں سے دور رکھیں گے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں بھی آپ کو اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو اللہ کے لیے ترک کر دے، اللہ اس کے دل میں ایسی حلاوت ایمان پیدا کرے گا، لذت پیدا کرے گا، جسے وہ محسوس کر سکے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، تقوی کا اللہ سے سوال کریں۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے، کیا؟ اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ ہدایت کا، تقوی کا اور غنا کا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام، اور آپ اللہ سے مانگتے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ دعائیں کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تمام خلق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ انہیں جس طرف چاہے پلٹ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کرے، تقوی طلب کرے دعاؤں میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ دلوں کو تقوی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا میں غور کرے، آپ نے کیا کہا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے دل کو تقوی عطا کر۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، تقوی ہی وہ دولت ہے، وہ عبادت ہے جس کے اختیار کرنے سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور تقوی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہر اس عمل کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس عمل سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔